السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ماسٹرز ان انگلش لٹریچر کا ایک ڈرامہ ہے، اس میں دا سی ایڈورڈ بونڈز کا لکھا ہوا۔ آج اس کی اردو سمری آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ یہ ڈرامہ 8 سین پر مشتمل ہے۔ سین نمبر 1 میں ساحل سمندر سے یہ آغاز ہوتا ہے اس کا۔ ایک نوجوان ہے جس کا نام ولی ہے، وہ مدد کے لیے چلا رہا ہوتا ہے۔ وہ جس کشتی پہ ہوتا ہے وہ کشتی ڈوب چکی ہوتی ہے، اور اس کشتی میں اس کا ایک دوست تھا جو کالن اس کا نام تھا۔ ویلی کو لگتا ہے کہ کالن جو ہے وہ مل نہیں رہا، وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اسے، اور زور زور سے آواز دے رہا ہوتا ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے۔ تو ویلی کو ایک شرابی نظر آتا ہے جس کا نام ایونز ہے۔ ایونز وہاں سے گزر رہا تھا، ویلی اس کو پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، مگر ایونز شراب کے نشے میں گانے گاتے ہوئے وہاں سے گزر جاتا ہے۔ کافی ساری کوشش کے بعد ویلی جو ہے وہ مایوس ہو کر سمندر سے باہر ساحل پر موجود ہوتا ہے، اور وہاں پر موجود ایک قصبہ ہے، وہاں ایک دکاندار کے پاس چلا جاتا ہے مدد مانگنے کے لیے۔ دکاندار کا نام ہیچ ہے۔ دکاندار کو لگتا ہے کہ ویلی جو ہے وہ باہر کا آدمی ہے اور ان کے علاقے میں جاسوسی کے لیے آیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بندوق چلنے کی آواز آتی ہے، گولی چلنے کی آواز آتی ہے، تو ہیچ خوش ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ جاسوسوں کو مارا جا رہا ہے، اور کہتا ہے کہ جاسوسوں کو مرنا ہی چاہیے۔ پھر وہ ویلی کو دھمکی دیتا ہے کہ ویلی ان کے علاقے سے چلا جائے۔ ویلی سمندر کی طرف واپس چلا جاتا ہے اور اپنے دوست کو آواز کا جواب دینے کے لیے کہتا رہتا ہے کہ کالن مجھے آواز دو، جواب دو میری بات کا۔ اس کے ساتھ پہلا سین جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ جو ڈرامہ ہے، یہ پلے ہے، یہ شمالی ساحل سمندر پر اس کی پلاٹنگ کی گئی ہے کہ یہ وہاں کا واقعہ ہے۔ دوسرے سین میں 2 کرسیاں پڑی ہیں جی، ایک درزی کی دکان میں، اور کچھ کپڑے ہیں وہاں پہ، اور ایک لکڑی کا بنا ہوا صندوق ہے جس میں پیسے ڈالے جاتے ہیں۔ تو جب سین شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ 2 خواتین بیٹھی ہیں، ایک کا نام مسز رافی ہے اور دوسری مسز چائل ہاؤس ہے۔ کپڑا فروخت کرنے والا دکاندار وہاں پہ موجود ہے جس کا نام ہیچ ہے۔ مسز رافی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، ان کی کلاس اعلیٰ کلاس ہے، تو ہیچ ان کو بہت اچھی اقسام کپڑے دکھاتا ہے، لیکن مسز رافی کو کوئی کپڑا پسند نہیں آتا۔ تاہم وہ دستانے خریدتی ہے اور پردوں کا آرڈر دے دیتی ہے۔ ہیچ کو یقین نہیں آتا کہ بعد میں یہ خریدنے آئیں گی یا نہیں آئیں گی۔ تھوڑی دیر بعد ویلی اسی دکان پر آتا ہے، مسز رافی کو اپنے دوست کالن کے بارے میں بتاتا ہے۔ کالن کی شادی روز سے ہونی تھی، جو مسز رافی کی بھتیجی ہیں۔ اس المیہ پر سب پریشان ہو جاتے ہیں سوائے دکاندار کے۔ وہ دکاندار کی اس دکان سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور ہیچ جو ہے وہ ویلی کی نگرانی کے لیے ایک شخص کو کہتا ہے کہ اس پہ نظر رکھے۔ اس شخص کا نام ہوتا ہے ہولارکٹ، وہ ایک جاسوس ہوتا ہے۔ تیسرے سین میں ایونز کا گھر دکھایا جا رہا ہے۔ ایونز وہ جو شرابی تھا اور ساحل سمندر پہ گھوم رہا تھا، جس کو پہلے سین میں ویلی نے مدد کے لیے پکارا تھا۔ ویلی ایونز سے ملتا ہے، اور اس وقت موسم کافی ابر آلود ہوتا ہے۔ ویلی اسے بتاتا ہے کہ یہ وہی کشتی ہے جس کشتی میں دوست ڈوب چکا ہے اس کا، مگر شاید ایونز کو یاد نہیں تھا، کیونکہ وہ شراب کے نشے میں دھت تھا، اس وقت کافی شراب پی رکھی تھی اس نے۔ تو ویلی اسے کہتا ہے کہ اگر ایونز تم نشے میں نہ ہوتے، شراب نہ پی ہوتی، تو شاید میرے دوست کو تم بچا سکتے تھے۔ تو ویلی آگے سے کہتا ہے کہ اگر تم دونوں سمندر میں نہ جاتے تو بچ جاتے۔ ایونز پھر اسے بتاتا ہے موسم خراب نہ ہوا تو اس کی لاش جلدی نکال لی جائے گی۔ وہاں پھر ہیچ اور ہولارکٹ جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ویلی اس لاش سے جان چھڑانا چاہتا ہے، تاکہ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ویلی نے اسے مار کے تشدد کر کے اپنے دوست کو مار دیا۔ وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو، اور کہتے ہیں کہ ویلی جان چھڑانا چاہتا ہے تاکہ اس کا جو تشدد کیا تھا اس نے اپنے دوست کے اوپر، کسی کو وہ پتہ نہ چلے۔ ویلی جو ہے وہ ایونز سے پھر سوال کرتا ہے کہ دونوں خطرناک ہیں، تو ایونز کہتا ہے کہ نہیں یہ خطرناک نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے لیے خود خطرہ ہیں۔ ہولارکٹ جو ہے وہ دونوں پہ نظر رکھ رہا ہے، خاص طور پہ ویلی کے اوپر۔
پھر چوتھا سین شروع ہوتا ہے۔ اس سین میں مسز رافی کا گھر دکھایا جاتا ہے، شاندار کمرے ہیں، وہاں پہ ریچل موجود ہے، میفن وے پرائس جو ہے وہ موجود ہے، سل ہاؤس جو ہے، اور مسز رافی خود موجود ہے، روز بھی وہاں موجود ہے اور ویکر بھی۔ روز کھڑکی سے سمندر کی طرف دیکھ رہی ہے، یہاں اس کا منگیتر ڈوب گیا تھا، وہ بہت پریشان ہے، بہت اداس ہوتی ہے، تو مسز رافی اسے کہتی ہے کہ اپنے کمرے میں چلی جاؤ، کھڑکی کا پردہ نیچے کر دو۔ مسز رافی ریہرسل کی ذمہ داری سونپتی ہے کہ فنڈ اکٹھا کر کے نا ساحل پر نگران لگا دیا جائے، جب ویلی آتا ہے تو گلے ملتے ہیں اور روز کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ روز دیکھتی ہے کہ ویلی کی حالت بہتر نہیں ہے تو اسے آرام کا مشورہ دیتی ہے، لیکن ویلی آرام کرنے سے انکار کرتا ہے اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ سین نمبر 4 جو ہے اس کا اختتام ہو جاتا ہے جی۔ پھر پانچواں سین شروع ہوتا ہے۔ پانچویں سین میں دوبارہ سے ہیچ کی دکان دکھائی جاتی ہے۔ ہیچ جو ہے وہ اپنے چند لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو یہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے باہر کے آنے والے لوگوں پر آپ نے حملہ کرنا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ جی اخبار کے اوپر طرح طرح کی باتیں آتی ہیں، جاسوسوں کے حوالے سے خبریں آتی رہتی ہیں، اور یہ بھی ساتھ کہ اس کے خیال میں ویلی اور ایونس دونوں ہی باہر کے ایجنٹ ہیں، جاسوس ہیں۔ وہ ایک بار پھر ہولارکٹ کو خبردار کرتا ہے کہ اچھی طرح سے نظر رکھو ان کے اوپر۔ تو جو ہولارکٹ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک معمولی کام نہیں ہے، بڑا اہم کام ہے، بڑا سنجیدہ کام ہے، یہاں پر ایک نہیں بلکہ ڈھیر سارے جاسوس چھپے ہوئے ہیں، تو ہر آدمی پر شک کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ مسز رافی اس دکان پر آ جاتی ہیں اور وہ خوش ہو جاتا ہے کہ شاید مسز رافی اپنے پردے خریدنے جو انہوں نے پہلے آرڈر دے رکھا تھا وہ لینے آ گئی ہیں، مگر میڈم جو ہیں وہ کپڑا لینے سے انکار کر دیتی ہیں، اور اس وجہ سے کہ ہیچ نے ولی اور اس کے دوست کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مزید کہتی ہیں کہ تم جیسے خود غرض اور بے حس کے ساتھ میں کوئی تعلق نہیں رکھ سکتی، کوئی خریداری نہیں کرنی۔ دھمکی بھی دے دیتی ہے کہ اگر اس نے اپنی نگرانی جو اس کی ذمہ داری ہے نگران کے ساحل کے طور پر صحیح طریقے سے ادا نہ کی تو دوسرے لوگوں کو بتا دوں گی، دوسرے لوگ بھی تمہاری دکان پر آنا چھوڑ دیں گے۔ جب لوگوں کو تمہاری بے حسی کے بارے میں پتہ چلے گا تو لوگ تمہاری دکان پر نہیں آئیں گے۔ ہیچ غصے میں آ جاتا اور کہتا ہے کہ ویلی ایک جاسوس ہے اور مسز رافی کو استعمال کر رہا ہے۔ ہیچ کہتا ہے کہ وہ عدالت میں جائے گا کہ میڈم نے پہلے جی آرڈر دیا تھا پردوں کا، کپڑے کا، اب وہ خرید نہیں رہی، حالانکہ میں نے کپڑا کاٹ لیا ان کے بتائے ہوئے آرڈر کے مطابق۔ مسز رافی اسے خوب برا بھلا کہتی ہیں، گالیاں دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اسے لوگوں کو یہ بتائے گی جا کر نا کہ یہ عدالت میں بلاتے ہیں تو وہ عدالت کو بتا دے گی کہ ہیچ جو ہے اس نے مسز رافی کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ چھٹے سین میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کالن جو ہے جس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے سمندر میں، تو اس کی لاش نکال لی گئی ہے، وہ ساحل پر موجود ہے، اس کی جرسی اس کے سر پر آ چکی ہے، جیسے کہ مرتے ہوئے اس نے کوشش کی ہو کہ اپنی جرسی کو اتار دے، لیکن بدقسمتی سے وہ اتار نہیں پایا اور مر گیا بیچارہ۔ اس کا سر دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، تو اس کی منگیتر جو روز ہوتی ہے وہ روتی ہوئی آتی ہے اور ولی سے لاش کے بارے میں باتیں کرتی ہے۔ ولی کہتا ہے کہ کالن کو تمہاری محبت کے بارے میں نا یقین نہیں تھا، اسے نہیں لگتا تھا کہ تم اس سے محبت کرتی ہو۔ جواب میں روز کہتی ہے کہ وہ اب بھی کالن سے محبت کرتی ہے۔ اتنے میں وہ دکاندار ہیچ جو ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، اور جو روز ہے وہ کالن کی میت کو، اس کی لاش کو کپڑے سے ڈھانپتی ہے، اور ولی جو ہے وہ اس کے قریب ہی کہیں چھپ جاتا ہے۔ ہیچ خیال کرتا ہے کہ یہ ولی جو ہے وہ لیٹا پڑا ہے جی وہاں پہ، تو اپنا چاقو نکال کر 2-3 وار کر دیتا ہے۔ حیران رہ جاتا ہے، وہ حیران ہوتا ہے کہ وہاں پہ خون نکلنے کی بجائے پانی نکل آتا ہے۔ وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ہیچ کے بھاگنے کے بعد، جب ہیچ بھاگتا ہے تو اس کے بھاگنے کے فوراً بعد ہی ولی اور روز آتے ہیں اور کالن کی لاش کو لے کر قصبے کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ چھٹا سین ختم ہوتا ہے۔
پھر آتا ہے 7واں سین۔ اس سین میں کولن کے جنازے کا منظر دکھایا جاتا ہے کہ اس جنازے میں مسز رافی جو ہے وہ سب سے آگے آگے چل رہی ہیں اور باقی لوگ ان کے پیچھے۔ مہیکار جو ہے وہ کچھ پڑھتا جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ لاش کولن کی ہے اور وہ سب اس کے لیے دعا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور ان سے کہتا ہے کہ خاموشی سے دعا کریں اور کتاب سے، مقدس کتاب سے جو ہے فلاں فلاں صفحہ کھول لیں۔ سب ایسا ہی کرتے ہیں، چند ایک کو دعا زبانی یاد ہوتی ہے، وہ زبانی ہی پڑھتے ہیں۔ ہیچ بھی وہاں آ جاتا ہے اور مسز رافی سے تو میں شروع کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے جاسوس کو قتل کر دیا ہے، مگر وہ کچھ عرصے بعد پھر ولی کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تو زندہ ہے۔ پھر وہاں پہ کارٹر، تھامپسن، ہیچ کی لڑائی ہونے لگتی ہے، مگر مسز رافی جلد ہی صورتحال کو ختم کرتی ہیں۔ وہ اپنے اچھے لیڈر ہونے کا ثبوت دیتی ہیں۔ بعد میں روز سے کہتی ہیں کہ اب وہ چلی جائے، اور روز جواب دیتی ہے کہ وہ کہاں جائے گی۔ مسز رافی کی نظر ولی پر رکتی ہے، بتاتی ہے کہ ولی کے ساتھ، مگر ولی کو یقین نہیں کہ اس کے ساتھ جائے گی یا نہیں جائے گی۔ لیکن مسز رافی جو ہے وہ روز کو کہتی ہیں کہ اگر بہتر سوچ سکتی ہو تو یہی بہتر ہے کہ تم ولی کے ساتھ چلی جاؤ۔ اب ولی خود روز سے پوچھنے لگتا ہے کہ کیا وہ اس کے ساتھ جانا پسند کرے گی۔ روز کہتی ہے کہ رسک لینا بہتر ہے، اب یہ خطرہ مول تو لینا پڑے گا۔ تو اس طرح مسز رافی بتاتی ہے کہ اسے گاؤں میں ہی رہنا ہے کیونکہ وہاں اسے گاؤں کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ پھر ولی جو ہے وہ روز کے پاس آ جاتا ہے۔ پھر آگے سے 8واں سین شروع ہوتا ہے۔ اس سین میں ایونز کا گھر ہے، اس کا ماحول دکھایا جاتا ہے۔ وہ اپنی عادت کے مطابق، معمول کے مطابق شراب کی بوتلوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے اور ہولارکٹ اور ولی کا شور سنتا ہے اور پوچھتا ہے کہ لڑائی کیسی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ صرف ہیچ ہی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، باقی سب اسے مارتے ہیں۔ ولی اب جو ایونز کو بتاتا ہے کہ اب اس کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے، کہ موت ڈوبنے سے واقع ہوئی ہے، نہ کہ تشدد سے۔ اب وہ خدا حافظ کہنے کے لیے آیا ہے اور اگلی صبح چلا جائے گا۔ پھر وہ اپنے خطرات کا اظہار کرتے ہیں کہ جو دوسرے لوگوں سے ہے، وہ اگر وہ امید ہے کہ زندگی موت کو شکست دے گی۔ اتنے میں روز آ جاتی ہے اور ولی کو بتاتی ہے کہ سامان سارا باندھ لیا ہے اور اب وہ انہیں چلنا چاہیے کیونکہ انہیں گاڑی پکڑنی ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو پلے ہے یہ ختم ہوتا ہے، دی سی۔ ایڈورڈ بانڈ نے بہت اچھے طریقے سے اس کی سیٹنگ کی ہے۔ امید ہے آپ کو سمری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔